الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کا دن، دنوں کا سردار یوم الجمعہ جلد از جلد اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جلد از جلد مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ نیت پر فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کیوں مسجد میں جلدی آئے. میں سب سے پہلے کھانے کے دسترخوان میں بیٹھوں، جلدی نماز پڑھ کے، یہ بھی نیت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگوں کی یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے سب میں جا کے بیٹھوں تاکہ ثواب مجھے سب سے زیادہ ملے. دونوں قسم کے لوگ ہیں. جو ثواب کی نیت سے جلدی مسجد میں آیا اس کو پورا ثواب ملے گا، اور جو دوسرے نیت سے آیا اس کو ثواب نہیں ملے گا. کیوں؟ پہلے میں آنے کا اس کی نیت نہیں ہے، بلکہ آن کر بیٹھنے کی جلدی مسجد میں جمعے کے دن، بلکہ دوسرا مقصد ہے تاکہ لیٹ نہ ہو کھانے میں. بہرحال انشاءاللہ وقت پر ہو جائے گی ختم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آج کا دن مبارک دن اس وجہ سے بھی کہ اسی مسجد میں یہیں پر نکاح منعقد کیا گیا. نکاح ایک عبادت ہے. نکاح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. نکاح اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے جس میں برکتی برکت ہے، جس میں برکتی برکت اللہ نے رکھی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس نکاح سے انکار کر دیا وہ ہم میں سے نہیں. نکاح میری سنت ہے، لیکن یہ ایسی ویسی سنت نہیں ہے. یہ سنت کی وجہ سے انسان جنت میں چلے جائے گا، یہی سنت کو توڑنے والا انسان جہنم میں چلا جائے گا. ہے پھر ایک سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ موڑے، میرے سنت کے خلاف زندگی گزارے، میرے سنت کے خلاف نکاح کرے، میرے سنت کے طریقے کے خلاف کیا ہے شادی بیاہ کرے، سنت کے خلاف کیا ہے اعمال کرے، کام کرے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نکاح ایک عبادت ہے. اس عبادت کو کیسے انجام دینا، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. کیسے مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے قبل انسان کتنا بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، تھوڑی تھوڑی ہو ہی جاتی ہے. کیسے؟ انسان چلو باہر نہیں نکلتا، بد نظری نہیں کرتا، ہاتھ سے گناہ نہیں کرتا،
کسی بدن کے حصے سے گناہ نہیں کرتا، لیکن ایک گناہ اس سے اندر رہ کے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ کیا بولو؟ دماغ کے خیال دل کے اندر سو جاتی ہے، ایسا کرنا ویسا کرنا، ایسا اس کو دیکھنا پھر ویسا کرنا، ایسے خیالات جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ صدور دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتے رہتا ہے کہ ایسا ایسا گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ اور جب نکاح پر انسان قائم ہو جاتا ہے، نکاح کو قائم کرتا ہے، نکاح کو اپنا لیتا ہے، تو گناہ سے بچتا ہے، حرام کاری سے بچتا ہے، بدنگاہی سے بچتا ہے، ہر طرح کی غلط سوچ اور غلط خیالات سے بچ جاتا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح ایک عبادت، اور اگر اسی نکاح کو کوئی توڑ کر زندگی گزارے تو فرمایا اللہ کے نبی وہ ہم میں سے بھی نہیں ہے، اور اس نکاح کو نہ کرنے کی وجہ سے، حرام کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا۔ اگر کسی نے سنت کو، نکاح کو چھوڑا اور اسے معلوم ہے کہ میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جا سکتا، گناہ کی طرف نہیں میرا قدم اٹھے گا، تو اس کے ایمان بچا ہوا ہے، اور اگر وہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں۔ لہذا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزار کے بتائی، نکاح سب سے آسان اور سمپل چیز ہے، نکاح سے آسان کچھ ہے ہی نہیں، نکاح سے آسان کچھ نہیں، بہت آسان ہے نکاح۔ کتنا آسان میں مثال سے سمجھاؤں، بس آپ توجہ دینا، کتنا آسان ہے نکاح۔ نکاح میں 6 چیزیں، کتنی چیزیں؟ ہاں، ہم نکاح میں تو بیٹھتے ہیں مجلس میں، سالوں سال سے نکاح دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ نکاح میں صرف 6 چیزوں میں نکاح آسانی کے ساتھ سمجھو، 2 چیزیں اس میں فرض ہیں، ایجاب قبول، گواہ جو ہوتے ہیں نا کرنے والے، 2 گواہوں کا ہم۔ تیسری چیز فرمایا، 2 شخص ہو گئے، تیسری چیز فرمایا اس میں مہر، جو واجب ہے، فرض نہیں، فرض کے بعد کا درجہ، مہر ادا کرنا واجب۔ تیسری چیز، یہ 3 چیزیں ختم ہو گئی، فرض اور واجب، اور فرمایا اس میں 3 چیزیں ہیں جو سنت ہے۔ خطبہ دینا، خطبہ بھی دیکھو فرض نہیں ہے نہ واجب ہے۔ اگر اچانک کوئی بغیر خطبہ کا نکاح پڑھا دے، ارے یہ کہاں سے کون سے مولوی صاحب آ گئے، ارے خطبہ ہی نہیں دیا، کیسا نکاح ہو گیا، وہ کیا پڑھے نہیں، تو ایسا کرتے تمہیں کئی کو معلوم نہیں بول کے، یہ فرض ہے واجب ہے بول کے، علم نہیں، ویسے ہی جہالت کی زندگی گزر رہی ہے۔ اتنا آسان ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں، اس کے بعد مثال دوں گا۔ ایک خطبہ سنت، دوسرا کیا ہے؟ چھہارا، جس کو سوکھی کھجور بولتے ہیں ہمارے زبان میں، اتنا۔ تیسرا ولیمہ، سنت ہے، ولیمہ بھی فرض نہیں۔ بہت سے لوگ ولیمے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہیں ولیمہ کرے تب تو ہوتا کیا ہے، ہمارا معلوم ہونا دھوم دھام ذرا ہم بھی ہے بول کے گرمی ہمارا، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کرو، نہیں تو نہیں کرو، سنت ہے ولیمہ۔ اور ولیمے کی دعوت میں برکت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین دعوت ولیمے کی دعوت۔ بچیوں والے کا دعوت کھانا افضل نہیں، بلکہ کیا ہے، ولیمے کی دعوت جو لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر یہ 6 چیزیں ہوئی، 3 سنت ہو گئی، 1 واجب ہو گئے، 2 فرض ہو گئے، ہو گیا نکاح، ہو گیا۔ اب مثال دیتا ہوں، سوچو کتنا آسان ہے، آج کے بعد بھولنا نہیں، نکاح اتنا آسان ہے، ہم نے کتنا مشکل بنایا۔ ایک آدمی کو، ایک ماں باپ کو اگر ایک بچے یا بچی کا نکاح کرانا ہے تو کم سے کم 15-20 سال تک دماغ لگاتے رہتا ہے، میں کہاں رشتہ دیکھنا، میں کہاں کرنا، میں کتنا گھر بنا لینا، میں کتنے زمین کے وہ کر لینا، میں کتنا سونا رکھ لینا، میں کتنے جائیداد جمع کر لینا، میں کیسا کیا ہے گھر بنا کر کیا پورا انتظام کرنا، کون سی گاڑی رکھنا، کتنا کھانا رکھنا، کتنا کیا بنانا، کتنے چکن، کتنے مٹن، اور کتنے سارے چیزیں کیا ہے خرچے کرنا، یہ سارے چیزیں ان کے دماغ میں گھومتے رہتا ہے۔ کیسے، کس کو بلانا، کتنے مہمانوں کو بلانا، کون کو بھول گیا تو پھر ان مجھے بولتا ہے کیا رے نکاح میں بلایا نہیں، کیا بھائی بھول گئے بھائی، اب تمہارے سے رشتہ نہیں، ناراض ہو جاتا۔
تو اس مثال سے سمجھو کتنا آسان ہے نکاح۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین جو دی، الدین یسر، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ دین آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ الدین یسر، دین سب سے آسان چیزوں کا نام ہے، اتنا آسان، آسان سے سمجھو۔ شاید کہ آپ سنے یا نہیں سنے، اس سے پہلے دو مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، معمول آدمی، دو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے؟ لڑکی ادھر سے آتی ہے برقعے میں، لڑکا ادھر سے آتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ دو آدمی یہاں بیٹھے ہوئے اور ایک لڑکا ادھر سے آتا ہے، لڑکی ادھر سے آتی ہے۔ لڑکا نے کہا مجھے قبول ہے، لڑکی نے بھی کہا مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ اب مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھو، عالم صاحب کے پاس، کیا نکاح ہو گیا؟ کیوں نکاح ہو گیا؟ گواہ موجود ہے، یہ دونوں سے پوچھے کیا یہ دونوں کیا بات کر لیے؟ بولے نکاح ہو گیا۔ ایسا کرو بول کے نہیں بول رہا ہوں، مثال سے سمجھا رہا ہوں کتنا آسان ہے دین۔ ہم کیا نہیں کرتے، نکاح سے پہلے پتہ نہیں کیا ہے، منگنا منگنی، یہ وہ، پھر کیا ہے ہلدی، پھر کیا کیا کرتے ہیں، اتنا سارا کہانی۔ لیکن دین اسلام ہمیں کتنا سادہ بتاتا ہے، کچھ کرتے ہیں، ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی، بچی کی طرف سے جواب آ گیا ہاں میں راضی ہوں، اس کا مل گیا کہ میں قبول کیا، یہاں دو آدمی سن لیے، گواہ موجود ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے دین اسلام میں نکاح۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو بنا لیا مرضی جیسے چاہے ویسے، پورے پریشان ہو جاتے، خرچ کر کر کے پریشان۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برکت والی نکاح ہوا ہے ایسر مؤونہ، جس میں سب سے آسان ہو، وہ سب سے برکت والی نکاح۔ آسانی ہو، مشکل نہیں، بڑے دعوت، بڑے خرچے، بڑے کیا ہے فنکشن اور بڑی بڑی چیزیں۔ آدمی ایک دن کا پیسہ شادی کھانے میں لاکھوں لاکھ دے رہا ہے، کچھ گھنٹے کے لیے دے رہا نہیں دے رہا، کچھ گھنٹے کے لیے لاکھوں روپے دے رہا ہو۔ سوچو کیوں؟ اسی کی وجہ سے یہ چیزیں کیوں ہوئی اتنی مشکل؟ وہ ہم نے بنایا ہے، اس میں رسم داخل کیا اور اس میں بدعت داخل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ جتنے بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور بدعت کو ختم کرنا ہے، رسم و رواج کو ختم کرنا ہے تو سنت کو لانا۔ کس کو لانا ہے؟ سنت کو لانا ہے۔ ایک روم ہے ہمارے پاس، اندھیرا ہے، پورا اندھیرا ہے، اب اس میں لائٹ جلائے ٹارچ، کیا ہوگا؟ روشنی۔ ایسے ہی جہاں بدعت ہے، جہاں کیا ہے رسم و رواج ہے، وہاں سنت کو ہم زندہ کریں گے تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوگی۔ اس لیے ہم سنت کو زندہ کریں کہ ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہے جنت کے عورتوں کے سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کے سردار بتایا اللہ کے نبی نے۔ جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے اس کا نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ بولو آپ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ جو جنت کے عورتوں کے سردار ہے اس کی نکاح کیسے ہونی چاہیے؟ پورا آندھرا آنا یا پورا انڈیا آنا؟ پورا انڈیا سے لوگ آنا، پورے کروڑوں کا فلائٹ، سب کچھ ہونا، لیکن کتنی سادگی کے ساتھ یوں پکڑتے ہاتھ اور حضرت علی کے حجرے مبارک میں پہنچا دیتے۔ چلو بھائی نکاح ہوئی مسجد میں، یوں ہاں نکاح بھی مسجد میں ہونا، مسجد میں نکاح برکت ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے سے ایسی سنتیں چل رہی ہیں، برکت والی چیزیں، کہ آج بھی مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں جو لوگ گئے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہوتی ہے ترنت کیا ہوتی ہے؟ جنازہ ہوتا ہے۔ مسجد میں نکاح، مسجد میں جنازہ، یہ سنت، یہ بہترین عمل، برکت والا۔ آج ہم نے فنکشن اور کیسے کیسے جگہ میں، تھوڑے لوگ گھروں میں رکھ لیتے نکاح، اس میں عورتیں بھی آ کے مل جاتی ہیں۔ جب گھروں میں رکھے گی یا تو عورتیں آ سکتی نہیں ہیں، ابھی یہی گھر میں رکھ لو تو دیکھو کیسے عورتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اس میں بے پردگی ہوتی ہے، اس میں کیا ہے مرد عورت خلط ملط ہوتے ہیں، یعنی مل جاتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، جسم سے جسم کی ٹکراؤ ہوتا ہے جو حرام ہے۔
یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرت میں، ہمارے کیا ہے ماحول میں چل رہا ہے. اس لیے مسجد کے اندر نکاح بہترین عمل ہے اور یہی افضل ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے مسجد کے اندر نکاح ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، سنتے رہتے آپ واقعہ کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے ایسے ہی مسجد میں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبد الرحمن تمہارے کپڑے میں کیا لگ رہا ہے کلر، ہلکی سی کوئی کلر تھی، بولے وہ کیا لگ رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے اللہ کے نبی کل میرا نکاح ہوا ہے، معلوم بھی نہیں خبر بھی نہیں. سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے نبی، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء سید الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کا نکاح کے بارے میں بھی نہیں معلوم، اتنی سادگی سے نکاح ہو گیا. کیا ہے مسجد میں بیٹھے، دو لوگ گواہ بیٹھے، بھائی میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے قبول کیا، ختم. اٹھایا کھجور سوکھی گاڑ ڈالے، ہو گئی سنت زندہ. دو کھجوریں کھلا دیے، ولیمہ ہو گئے. یہاں جتنے بیٹھے سب کو ایک ایک کھجور دے کے گھر بھیج ڈالو، ہو گیا ولیمہ. یہ کیوں ہوگا؟ جس کے پاس مال ہے تو وہ تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دل دکھائے بیٹھے گا کہ اب تو میری بچی کی شادی نہیں ہوگی، میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی؟ ان لوگوں نے، امیر لوگوں نے، پیسے والوں نے، دولت والوں نے ہمارے بچیوں کے لیے نکاح مشکل کر دیا ہے. یہ لوگ لاکھوں کروڑوں رکھ کر شادی کرتے ہیں، اب ہمیں بولے تو پوچھتے ہیں تو ہم کہاں سے کریں گے؟ ہم نے کیے تو کیسا، ہم نے دیے تو کیسا؟ وہاں سوال آ گیا. یہ کون پیدا کیا؟ یہ ہم اپنے معاشرت میں خود سے پیدا کیے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں نبی کو سنت کو زندہ کریں، نبی کی سنت کے مطابق کریں. اگر اللہ نے طاقت دیا ولیمے کی دعوت کر دو، خود کھلا دو، پورے آندھرا والے کو کھلا دو، اللہ نے طاقت دیا ہے تو اس میں کوئی غرض نہیں. لیکن یاد رکھو کہ جو نکاح کی ہو دعوت، یا پھر اسی طریقے سے دوسری دعوت، نکاح کی دعوت بھی کر سکتے، ولیمے کی بھی دعوت کر سکتے، لیکن اس میں جو ایک چیز چلی ہے کیا ہے وہ؟ ہلدی. یہ ہلدی والا سسٹم نکالنا ہے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں. ہاں کیوں؟ ہمیں ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا. ابھی 2 مہینے پہلے ہمارے سالے کی شادی تھی، اب اس میں بات میرے رکھی ہوئی. اب سب سوچ رہے وہ رشتے دار والے، بچی والے کہ انہوں تو اپنے مولانا ہیں، انہوں کہاں بولتے ہیں ہمارے خلاف. میں جھاڑ کر، یہاں تو کچھ بھی نہیں، پورا جھاڑ جھوڑ کے، پورا جھاڑو لگا کے ایسی طریقے سے ان کو بولا کہ سارے جتنے چیزیں رسم و رواج سارا ختم ہونا. وہ دیکھ رہے ایسے اپنے مولانا، اپنے مولانا نہیں ہوتے، یہ علم اللہ کے معاملے ہیں. یہاں پہ سنت، شریعت، قرآن، حدیث کی بات ہے. رشتہ دار اپنے جگہ، دوست اپنے جگہ، بھائی اپنے جگہ. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے، جہاں دین کا مسئلہ آئے، جہاں ایمان کا مسئلہ آئے، جہاں سنت اور بدعت کا مسئلہ آئے، جہاں شریعت کے خلاف کام ہو، جہاں سنت کے خلاف کام ہو، جہاں اللہ کا حکم چھوٹے، جہاں نبی کی سنت چھوٹے، ایسے جگہ میں ہمیں کھل کر بیان کرنا ہے یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. وہ لوگ دیکھنے لگے کہ وہ مولانا تو اتنی ساری چیزیں بول رہے ہیں، بیٹھ کر کچھ نہیں، جس کو یا دو تکلیف ہے آ کر بات کر لیں میرے سے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہو حق بیانی کرو، حق بات بولو. میں اسی تم بڑے ایسا ہے ان کے سامنے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں. دین کی بات سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے کسی کی بات نہیں ہو سکتی. قرآن کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. نبی کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا. کوئی کتنا رولز بنا دے، ہمارے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہو، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو، اولاد کے ساتھ کیسے رہو، گھروں کے اندر کیسے رہو، گھر سے باہر کیسے رہو، لوگوں کے ساتھ کیسے رہو، کیا دشمنوں کے ساتھ کیسے رہو، دوستوں کے ساتھ کیسے رہو.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینے میں منافقین لوگ تھے، منافق، سامنے تو جبہ، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، اچھے سے ایک دم پہلے سب میں آ کر نماز پڑھتے تھے، نبی سے ملتے تھے، سلام دعا سب، اندر اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، یہود کے ساتھ لگ کے، یہود و نصارہ۔ کون سے یہود؟ وہی جو ابھی اسرائیل میں بم بسار، کیا اسرائیل جو فلسطین کے اندر معصوم بچوں کو مار رہا، قتل کر رہا، ایسے ظالم منافقین۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں فرمایا 5ویں پارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا جو اللہ نے رکھا ہے درجہ، وہ اسفل رکھا ہے، کیا ہے؟ جہنم میں سب سے لاسٹ گڑھے میں، سب سے آخر میں، سب سے جہاں خطرناک سزا ہے، وہاں اسے ڈالا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو منافق ہیں، جو ایک اندر ایک باہر ایک، اوپر سے ایک، اوپر سے مسلمان دکھتے، بھائی ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا اس کے لیے، اور اندر سے مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، ایسے لوگوں کے لیے اعلان۔ تو اللہ کے نبی بھی حکمت سے چلے، ایسے نہیں ڈائریکٹ ان کو بولا رہے ان کو یہ منافق ہے اس کو ہٹا دو بول کے، نہیں، ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کو بتا دیے یہ چند ہیں ایسے لوگ جو ایسے منافق ہے، ہوشیاری سے رہنا، بس دین کے معاملے میں نقصان۔ سامنے بولتے تھے اللہ کے نبی کو، ابھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہے اللہ کے نبی، ہم تیار ہیں، ہم سامان لانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہتھیار اور سواری لانے کے لیے تیار ہیں، ابھی چلیں گے جنگ میں۔ اور جنگ میں جاتے ہی کیا کرتے تھے؟ سامنے پہنچتے یہ لوگ پیچھے سے بھاگ لیتے تھے، کیا کر لیتے؟ بھاگ لیتے۔ منافق لوگ زبان سے اور اندر سے۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کا آسان کوشش کیا ہے معلوم؟ ہمارے یہاں دیکھا گیا، میں آندھرا سے باہر جتنے جگہ نکاح دیکھا ہوں، ہر جگہ نکاح سے پہلے آدھا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، میری خود کی نکاح میں یہیں پہ والد صاحب نے بیان کیا ہے آدھا پون گھنٹے۔ اور وہ یہ رواج ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اگر نکاح سے پہلے آدھا پون گھنٹے، 1 گھنٹے بیان ہوتا ہے اسی ٹاپک پر کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، میاں بیوی کیسے محبت سے رہنا چاہیے، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا حرام ہے، کیا ہے، کیا حلال ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے، تاکہ اس امت کو جو گھر میں سوئی پڑی رہتی ہے، صرف جمعے کے دن آتی ہے، یا صرف رمضان میں ایک بار آنے والی قوم ہے، یا پھر نکاح کے ٹائم میں نئے نئے کپڑے پہن کے آ کر مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو کہ سنت کیا ہے اور بدعت اور شرک کیا ہے، اس چیز کا علم ہو۔ اس لیے ہر نکاح سے پہلے جہاں بھی مسجد سکے، میں نے نندیال میں اعلان کروایا اس بات کو، وہاں قاضی صاحب جو آئے تھے، میں نے ان کو کہا آپ یہ پابندی لگائیں کہ نکاح سے اتنے دیر، اگر وہ لیٹ سے آتے ہیں آپ ٹائم بڑھا کر آدھا پون گھنٹے بیان بولیں، اور ان کو بتائیں بیان میں کیا چیز رسم ہے، کیا سنت ہے، کیا ہے۔ وہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے نندیال کے، سب کے سامنے بات بتایا میں نے کہ آپ کو ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو قوم کو بتاؤ۔ یہ قوم کو معلوم نہیں، کل قیامت کے دن بولیں گے اللہ کے سامنے، اے اللہ میں تو چیلا بھی کرتا تھا، 40واں بھی کرتا تھا، 9ویں بھی کرتا تھا، 10ویں بھی کرتا تھا، میں 11ویں بھی کرتا تھا، اور میں سب کچھ کرتا تھا بدعت اور خرافات، میں کیا نہیں کرتا تھا؟ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، میں علم والے سے پوچھنے کے لیے ڈرتا تھا، گھبراتا تھا، شرماتا تھا، لیکن مجھے گناہ کے کام کے لیے شرم نہیں آتی تھی، حرام کار کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، سود کھانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے رسم و رواج کی سب چیزوں میں شرم نہیں آتی تھی، لیکن اچھے کام پوچھنے کے لیے شرم آتی۔ آج ہمیں یہی ہے مسئلہ سب سے بڑا، ہمیں کہیں کو پوچھنا، سب بھی معلوم باپ دادا ہے نا ہمارے، ثبوت چاہیے، باپ دادا ہمارے کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہمیں مطلب نہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ویسا کرنا۔ پہلے ان پڑھ لوگ باپ دادا معلوم نکاح بھی نہیں پڑھاتے تھے، وہ ایک کہاوت ہے
अड़कम दमदम इस तरीके से 4 जुमला बोलते थे, भाई तुम्हारा हो गया निकाह, बोलते थे जाओ। पूरी जहालत के टाइम पे करेंगे वैसा, होगा निकाह ऐसा? सोचो। इसलिए ऐसा नहीं हो। आज के टाइम पे कुरान हमारे सामने है, उलमा है हमारे सामने, हुफ़ाज़ है हमारे पास, क्या है, सारी चीजों का इल्म है, सही क्या गलत क्या। अब हमें क्या करना, सही और गलत का क्या है फर्क करके उसको जिंदगी गुजारना। मियाँ बीवी कैसे रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, इन तमाम चीजों की तफसील। आज देखो निकाह जितनी तेजी के साथ हो रही है उतनी तेजी के साथ तलाक भी हो रही है। जगह जगह देखो, मुझे वहाँ तलाक हो गया, वहाँ क्या है मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे, केसेस भरे हुए, गवर्नमेंट के पास केस जा रहे, वो भी कह रही क्या ये रूल्स लगाया है मुसलमानों का। देखो, इसलिए हमारे कानून हमें सब कुछ बताता है कैसे रहना, मोहब्बत के साथ रहना। एक आदमी परसों मसला पूछने आया, हजरत 3 तलाक दे दिए, मैं चाहता हूँ फिर बीवी से मया हो गया, पहले गुस्से में आके 3 तलाक दे दिए, अब चाहते हैं कि फिर से मैं बीवी को रख लूँ वापस, क्या करना? बोले वो गुस्से में दो या ठंडे में दो या गर्म में दो या कैसे फ्रिज में बैठ के दो या कहाँ भी बैठ के दो, तुम्हें दे दिए, खत्म हो गया अब रिश्ता। अब दोबारा से निकाह करना होगा, हलाला करा कर फिर दोबारा निकाह में आएगी, वो किसी और के निकाह में जाएगी। 1 तलाक देते तो तुम्हारे लिए रास्ता निकलता, 2 देते तो रास्ता निकलता, 3 दे दिए, मामला ही खत्म कर दिया आपने। इसलिए आपके लिए वो बीवी हराम हो गई, आप उसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लिहाजा आप दोबारा से निकाह होगा तब आप उसको कबूल करेंगे। वैसा करना, पहले सोचना ना, तलाक देने में 1-2 दिन फटाक से बोल डाले, अब आता है ना समझ में, नहीं मैं रखता हूँ। इसलिए हमारे माशरत में नौजवानों का खून गर्म है, क्या है, गर्म है। अब वो फटाफट देते जोश में आके, बाद में आकर बोल, मैं बोला भाई काम खत्म हो गया, अब दोबारा से उनका निकाह कराकर फिर दोबारा तुम्हारे हक में आ सकते हैं, वही एक रास्ता है। क्योंकि 3 दिए, 2 दिए तो रास्ता निकलता, 1 दिए तो रास्ता निकलता। हमें बहुत से लोग 3 तलाक देने के बाद भी बीवी के साथ रहते, वो हराम है, उनको छूना हराम, उसको देखना हराम, उसके साथ तो क्या है वक्त गुजारना सब हराम हो जाता है 3 तलाक करने। मालूम करो, मुफ्तियान इकराम से, उलमाए दीन से मालूम करके जिंदगी गुजारो, हराम जिंदगी मत गुजारो मेरे अजीजों। इसलिए निकाह ये एक ऐसी आसान चीजें हैं, इसको आसानी बनाओ, इसको सही सुन्नत के मुताबिक। कुल्लु बिदअतिन दलाला, ये बिदअत जितनी चीजें हैं दीन के अंदर, जितनी नई चीजें वो बिदअत। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी जी, मैंने तुम्हें जो दीन दिया, जो ये इस्लाम दिया, वो मुकम्मल दिया, कंप्लीट दिया, उसमें जरा भी कम नहीं, जरा भी ज्यादा नहीं। हमें कहाँ से लिया है? हमारे इस्लाम में तो मालूम है निकाह, वलीमा, हल्दी कहाँ से आ गया, बड़े का ईद कहाँ से आ गया, 40 और 9 और 11, 12 ये सब कहाँ से आ गया? जो हमें नहीं मालूम, बाप दादा करते थे, नहीं मालूम होने की वजह। अब पूछो उलमा से, इल्म वाले हैं घर घर। आज के टाइम पे बहुत उलमा है, उस जमाने में मिलते नहीं थे। 30 साल पहले नंदियाल में आलिम मिलते थे, पूछो बड़े लोगों से। 30 साल पहले दिल्ली से कहाँ से पढ़ाने के लिए आते थे, मिलते नहीं थे। आज देखो नंदियाल में हजारों उलमा है नहीं है? तो आज हमारे पास क्या है? सबसे पहले मोबाइल खोलते, मोबाइल से पूछते क्या है, यूट्यूब में देखें, जरा उसमें देखेंगे, देख कर वो क्या बतागा, उसमें गलत भी आता है सही भी आता है, कैसे तुम्हें फर्क करते ये गलत है बोल के ये सही है बोल के। इसलिए उलमा दीन से पूछना, उनसे मालूम करना। हाँ, अगर कोई उलमा की बात है, जैसे मेरा एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल, उसके अंदर आता है सारी चीजें, मसले मसाइल, कुरान हदीस की सारी चीजें। आप हर एक हजरात उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको क्या है अपने मोबाइल पर जब टाइम मिले तो ये दीन की बातें सुने। अभी कुर्बानी का मसाइल उसमें चला, हज के बारे में चला, हज के मसाइल, क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, क्या चीजें, उन तमाम चीजों को मोबाइल में रखे, अच्छी चीजों को देखे, अच्छी चीजों को सुने। यही मोबाइल जहर है, यही मोबाइल जहर है हमारे लिए। अगर गलत यूज करेंगे और सही यूज करेंगे तो यही, इसी की वजह से बहुत से लोग हिदायत पे आते हैं। बहुत से लोग मोबाइल के जरिए से कलमा पढ़ लिए, बहुत से लोग मोबाइल के जरिए से सीधे रास्ते का आगे बयान सुन के, कुरान सुन के, बहुत से लोग यही मोबाइल के जरिए से बिगड़ गए, रास्ते से हटकर अल्लाह को नाराज कर बैठे।
فلم میں اور کیا ہے الگ الگ کیا ہے ریلز نکالنے میں زندگی گزارے. اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے. نکاح ایک عبادت ہے, نکاح کو کیسے سنت کے مطابق کریں اور کیا اس میں جتنے بھی خرافات ہیں رسم و رواج کو ختم کر دیں. یہ رسم کہاں سے آیا؟ آخری بات, یہ رسم آیا ہے گیروں سے, ہمارے دین اسلام میں نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ابھی سنا رہا تھا, وقت ہو چکا ہے, اب گھڑی کے طرف دیکھ رہے ہیں, اب ادھر کھانا بھی تیار ہو چکا ہے, ٹھنڈا ہو جائے گا, لہٰذا آپ کا خیال کرتے ہوئے اس کا اتنے یہی واقعے کو چھوڑ دوں گا, پھر کبھی دوسرے ہفتے میں لیتا ہوں. لیکن اس بات کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ رسم جو ہے یہ ہمارے دین اسلام میں نہیں بلکہ جہالت کے زمانہ جہالت میں, جب کلمے نہیں پڑھتے تھے لوگ, نبی کو کلمہ تک نہیں جانتے, قرآن حدیث کچھ نہیں جانتے, ایسے ٹائم پر یہ رسم و رواج آیا اور گیروں سے آیا. ہمارا اسلام تو سادگی بتاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح, سادگی کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تمہیں دیکھ کر 4 جنے کی بھی زندگی صحیح گزرے. آج تمہیں بڑا کروڑوں کا خرچہ کر دیے, دوسرے کیا سوچتے, ارے بھائی انہوں کروڑ کیا, میں بازو والا گھر والا ہوں, میں بھی تو اچھا کروڑوں لاکھوں تو خرچ کرنا تو. اب ان کے پاس نہیں ہے, اب اس کی زندگی بیکار. اس لیے میرے عزیزوں اس بات کو دل سے, یہ کڑوی دوائی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں اچھا ہونا ہے تو کڑوی سیرپ ٹونک پینا پڑے گا تب جا کے تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی. تو یہ باتیں جو ہے ہمیں کڑوی لگی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے, اس لیے ہمیں اس کڑوی گھونٹ کو پی لیے تو ہماری زندگی بدلے گی, سنت کے مطابق آئے گی. اگر اس کو کڑوی گھونٹ کو تھوم سے نکال دیے ادھر سے سن کے ادھر سے, تو یہ پھر کیا ہوگا, دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو میرے عزیزوں ہمیں سنت کو زندہ کرنا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے میاں بیوی کیسے رہنا ہے اس پر بھی میں قرآن حدیث کی روشنی میں تفصیل سے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ بات رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت سے باقی جلد از جلد سنت پڑھیں.